دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی دے شاہی کوئی نہیں. پھر جو مرزا پلمبر اور منگولی ہے ان کا یہ فرمانا کہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے دعا فرمائے کہ یہ ہادی بھی ہے یہ مہدی بھی ہے, یہ حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو اس کے لیے حضور فرمائے کہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے. ہم یہ نہیں مانتے. یہ ابھی دیکھتے ہیں. یہ پیچھے مسجد دکھ رہی ہے, یہ جامعہ مسجد نور محمدی ہے جو بریلویوں کی مسجد کہلائی جاتی ہے. تو آج ان سے موقف لیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر اور کچھ اختلافی باتیں کریں گے کہ ان کے پوائنٹ آف ویوز کتنے ملتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, آج ایک مذہبی شخصیت بقول لوگوں کے اور ہمارے اور بہت ہی فیمس جو چل رہی ہے انجینئر محمد علی مرزا, اس کے بارے میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ ایک FIR بھی درج ہو گئی ہے, اور اس سچویشن میں کیا آپ اس کے بارے میں اوپینین رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل نا جی فتنے جو ہے وہ ہر دور میں اٹھتے چلے آ رہے ہیں, اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوئی قانون ہی نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ جس نے داڑھی اور پگڑی رکھ لی ہے وہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں, میں مولوی ہوں. حالانکہ عالم بننے کے لیے بندے کو پہلے درس نظامی پڑھنی پڑتی ہے, اس کے اندر اس کو صرف, نحو, منطق, بلاغت اور اس طرح کے دیگر علوم ہیں, فقہ, اصول حدیث, اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی گہرائی, اس کی تفاسیر. یہ دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں میری لائبریری میں الحمدللہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں. تو اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بندے کو تھوڑا سا علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اچھا, آپ اس سے مین اختلاف کیا کرتے ہیں اگر آپ ہمیں بتا دیں؟ مین اختلاف ہمارے ساتھ وہ علمی اختلاف کرے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہر بندے کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ علمی طور پر اختلاف کرے. ہمارا مین اس کے ساتھ جو اختلاف یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مقدسات کی توہین کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ کہے گا نبی دے شاہی کوئی نہیں, بابے دے شاہی کوئی نہیں. نہیں, اس نے ایک اوپینین ہے اس کا, وہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تو شاہی کوئی نہیں. اب ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں جی, تو اس بنیاد پہ کیا ٹھیک نہیں بات؟ نہیں, وہ غلط کہہ رہا ہے نا. دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے کہ بابے دی شاہی کوئی نہیں, اور وہ ان کا ٹیک ہوتا ہے سرکار غوث اعظم کی طرف, شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں, یا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی طرف, یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف. ان کا اس کا ادھر وہ اٹیک کرتا ہے. ان کے متعلق اللہ رب العزت خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی ڈر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ شاہی کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی دے شاہی کوئی نہیں. پھر وہ کیا کہتا ہے کہ جب رب کی توحید بیان کرنی ہے تو نبیوں کی توہین ہونی ہے. یہ اس کا موقف ہے. نہیں, ویسے میں نے نہیں سنا, بہرحال آپ بتا رہے ہیں. آپ یہ ایک چیز اس کی نیٹ کے اوپر موجود ہے, تو اگر میں آپ کو اس کی وہ ویڈیوز دکھاؤں تو آپ کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ اس کے شارٹ بھی لگائیں. اچھا, آپ مجھے اس چیز کا بتائیے گا کہ سب سے پہلے ایک سوال اٹھتا ہے حضرت امیر معاویہ کا, جی ہے, جس کے اوپر FIR بھی درج ہوئی اور وہ سارا معاملات جو ہیں. جی جی. اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کی ہمارا جو اہل سنت کا موقف ہے نا جی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں. ان کی صغی بہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے. ان کے والد حضرت ابو سفیان نے فتح مکہ والے دن اسلام قبول کر لیا تھا, اور غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی تھی, اور دوسری آنکھ جنگ یرموک کے اندر ان کی ضائع ہوئی تھی. یہ پہلی ہستی ہیں اسلام کے اندر کہ جن کی راہ خدا میں دونوں آنکھیں ضائع ہوئی ہیں. اب وہ جو ہندا, اصل نام ہند تھا, ہندا جو ہے وہ پڑ گیا ہے, تو انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا. ٹھیک ہے, اب یہ سارا خاندان ایک ہی خاندان ہے. ابو سفیان کی بیوی ہیں حضرت ہند, اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کے والد ہیں حضرت ابو سفیان. اب یہ جو سارے لوگ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے. نہیں, اس کے میں آگے بتاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے, بخاری شریف کے اندر ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا. اب اگر اس بنیاد پر کہ حضرت علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو ذات اقدس ہے وہ ان کے ساتھ میرے معاویہ نے جنگ کی ہے تو اس وجہ سے وہ برے ہیں. مگر جو صلح حسن ہے اگر ہم اس کے بارے میں ذرا بریفلی دیکھیں تو اینڈ پہ صلح حسن میں یہ ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا
جو ہے وہ دوبارہ خلافت میں نہیں بیٹھے گا، مگر ان کے یہ کہاں لکھا ہے کہ دوبارہ خلافت میں نہیں لکھے گا؟ نہیں یہ صلح حسن میں ہوا یہ بات، نہیں کہاں لکھی ہوئی یہ ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نہیں دیکھا اس کو کوئی ریفرنس دے. اچھا یہ بات یہ میرے پیچھے یہ دیکھیں، یہ میرے پیچھے وہ صحیح بخاری شریف بھی پڑھی ہوئی ہے، صحیح مسلم شریف بھی پڑھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ تاریخ ابن کثیر بھی پڑھی ہوئی ہے، تاریخ طبری بھی پڑھی ہوئی ہے. بتائیں ان کے پہ کہاں پر تھا یہ مادہ کہاں پر تھا؟ حضرت علی کے ساتھ جب ان کی ایک جنگ ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب یہ والی حدیث کے ریفرنس میں حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ کس کے گروہ کی طرف؟ ہاں اب دیکھیں یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ جو مرزا پلمبر اور منگولی ہے، یہ کہتا ہے میں منگولوں کی اولاد میں سے ہوں نا، تو یہ ویسے بھی مرزا پلمبر ہے. محمد علی تو اس کو کہنا ویسے میں توہین سمجھتا ہوں کہ محمد علی بڑے اچھے نام ہے. اس کو بندہ پوچھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ وہ بلوائی تھے، وہ باغی گروہ تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمار کی ہڈیوں کے اندر بھی اسلام ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر بھی ایمان ہے. وہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا؟ نہ وہ گروہ مولا علی کا ہے، نہ وہ گروہ امیر معاویہ کا ہے. ان میں سے یہ تیسرا گروہ تھا جس کو ہم خارجی گروہ کہتے ہیں. انہوں نے قتل کیا تھا حضرت عمار بن یاسر کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا. حضور جن کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ میری عرض سنیں. یہ پتہ کیا کرتا ہے، احادیث کچھ ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ کچھ ہوتا ہے، اور ان کی تشریح یہ کچھ کرتا ہے. میں آپ کے چینل کے تھرو سے میں یہ مرزا منگول اس کی جتنی بھی ضروریت ہے ان سب کو یہ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں. بڑے بڑے علماء ہمارا اس کا رد کر رہے ہیں، ان کا رد بھی سننا چاہیے. اچھا ایک منٹ صرف، یہ شخصیت آپ جانتے ہیں؟ جی طاہر القادری صاحب. ان کا اب اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں. یہ ویڈیو میں نے اس لیے لایا ہوں. اس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو جو ہیں وہ اسی گروہ میں تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو باغی جماعت تھی. اور ہم یہ غلط کرتے ہیں، یہ باقاعدہ انہوں نے کہا، کہتے ہیں ہم چوچے بچے نہیں ہیں. انہوں نے یہ بات کی، دودھ پیتے بچے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ باغی جماعت کون تھی اور وہ حضرت امیر معاویہ کی تھی. ان کے اسٹیٹمنٹ ہے. آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو شخصیت ہے نا جی، یہ بھی ہمارے اہل سنت کے ہاں متنازع شخصیت ہے. ٹھیک ہے، یہ رافضیت کو زیادہ پروموٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے جو دعائیں کی ہیں وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہیں، اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر ان کی دعائیں موجود ہیں. بخاری میں ایک حدیث ہے جس کے اندر کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب جنہوں نے قتل کیا حضرت عمار کو، انہوں نے جب آ کے واپس بتایا کہ جی نبی کی تو بات سچی ہو گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو انہوں نے جب امیر معاویہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو، تم اونٹ ہو، اپنے پیشاب پہ خود ہی پھسلی جا رہے ہو. صحیح بخاری کے اوپر تو ہم بات کریں گے بعد میں. مرزا جیلمی کو یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ صحیح بخاری کا صحیح نام بتا دے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کو کہو کہ صحیح بخاری کا اصل نام کیا ہے. یہ تو اصطلاح ہے ایک صحیح بخاری، وہ ہم بتائیں گے کہ اس کا نام کیا ہے. اب پہلی بات یہ، ہم حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانتے ہیں. ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم ان کو صحابی رسول مانتے ہیں. اور صحابی کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہر صحابی سے. اس آیت کے اگر آپ آگے چلیں تو یہ ہے ان کے ساتھ جو عشرہ مبشرہ میں تھے. نہیں، ان کے متعلق نہیں ہے، یہ سارے صحابہ کے متعلق. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، ان سے راضی، یہ سارے صحابیوں کے متعلق ہے. اس لیے ہمارا یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے. دوسری بات رہی حضرت امیر معاویہ کے متعلق کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کاتب وحی ہیں. یہ مرزا پلمبر اپنے ایک کلپ میں کہتا ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں، دوسرے کلپ میں یہ بکواس کرتا ہے کہ نہیں جی وہ کاتب وحی کہاں سے آ گئے. اچھا قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فتح مکہ سے پہلے مکمل ہو چکا تھا. آخری نسخہ جو تھا وہ اس میں آیا تھا. تو جو حضرت امیر معاویہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے بعد اٹیچ ہوئے. نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا. آپ نے وہ حدیث ضرور سنی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے حضرت معاویہ کو بلا کے لائیں. تو وہ گئے پہلی بار تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، میں آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. انہوں نے کہا دوبارہ پھر تیسری بار بھیجا، تیسری بار انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب جتنا مرضی کھا لے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ حدیث کہاں ہے اسی بخاری میں کہ کیا اس کا نمبر کیا ہے بخاری کا؟ ریفرنس اگر ہم کہتے ہیں 2 منٹ سے دیں، میں آپ کو ریفرنس میں آپ کو دکھا کے جاؤں گا. جی آپ مجھے ریفرنس دکھائیے گا اور پھر اس حدیث کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے 6628 ہے شاید، نہیں 6628 یہ چلیں جی، یہ ہمارے نا موبائلوں کے اندر جو ایک ہمیں اس کے اوپر بھی اختلاف ہے. یہ جو 360 ایپ ہے، ہاں جی جو 360 ایپ ہے نا جی، ہمیں اس کے اوپر بھی بہت سارے تحفظات ہیں کیونکہ اس کا متن کچھ اور ہوتا ہے، ترجمہ اس کا انہوں نے کچھ اور کیا ہوتا ہے. اچھا، حضور کا یہ فرمانا کہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے دعا فرمائے کہ یہ ہادی بھی ہے، یہ مہدی بھی ہے، یہ حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس کے لیے حضور فرمائے کہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے. ہم یہ نہیں مان، یہ ابھی دیکھتے ہیں صحیح مسلم اور 6628 ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم. اور میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے اس میں دکھاتا. نہیں وہ ابھی دیکھ لیں. صحیح مسلم 6628 حدیث 6628. امید ہے یہی ہوگی کیونکہ میں نے یہی پڑھی ہے، نمبر میں صحیح سے یاد نہیں ہے. یہ دیکھیں جی، یہ وہی ہے. اور اسی کا اچھا ابھی یہ تو چلے آپ کو پتہ چل گیا. اچھا ایک منٹ میری بات جی سنیں. جی اب یہ جو حدیث شریف جو ہے وہ اس کے متعلق یہ راوی آگے، اب یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کے اوپر پھر بات ہوگی. چلیں آپ ایک منٹ، یہ ہاں جی، پہلے ہم اچھا ایک ٹاپک ختم کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کی اس کے ویڈیو ہے جی نا ٹھیک ہے ایک ٹھیک. پراپر تفصیلی یہ کر لیں گے. ابھی ہمارا ایک یہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا میرے معاویہ والا. اب مسئلہ آتا ہے چھوکرا لفظ کا. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا اختلافات ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی، اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر آپ کا نام محمد ہے اور آسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے. محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی ہے جس کی جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے اپنے حبیب کا نام جو ہے وہ یوں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے، بلکہ جہاں پر بھی ذکر آتا ہے یہی آتا ہے یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل. یہ ادب والے لفظ ہیں. ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اگر یہ کہیں گے جی فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، المنجد اٹھا کر دیکھ لیں، فلاں کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، تو یہ جو ہے یہ لفظ ہم ہمارے اپنے معاشرے کے اندر لفظ چھوکرا جو ہے وہ بولتے ہیں کہ جو اوباش نوجوان ہوتا ہے، جو بگڑا ہوا لڑکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے چھوکرے نو سمجھا، اپنے چھوکری دی تربیت کر. تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کی اولاد کے لیے بھی لفظ بولے تو ہم اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، ہمیشہ سیخ پا ہو جاتے ہیں. یہ مرزا جیل میں کون ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو کہہ لیں کہ ساری کائنات کی اصل ہیں، جن کے صدقے سے ساری کائنات بنائی گئی ہے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کریں چھوکرا. اور اسی کا ایک کلپ ہے کہ اس کے اندر کسی نے ان کو چھوکرا کہا تو کہتا دیکھا یہ بدتمیز ہیں، یہ مجھے چھوکرا کہہ رہے ہیں. جب اپنی باری آئی ہے تو سیخ پا ہو گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو لفظ چھوکرا استعمال کیا گیا ہے یہ کفر نقل کفر ہے، کفر نباشر. ٹھیک ہے کہ اس کا مطلب کہ یہ کافر کہتے تھے. اگر ہم یہاں پہ کافروں کو بھی دکھا دیں کہ وہ کہاں کہتے تھے حضور کو چھوکرا. حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے، بلکہ آپ کو بتاؤں اہل حدیثوں کے ایک علماء ہیں، اس سے پہلے کافی دیر پہلے انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا انبیاء کرام کے بارے میں کہ ہم نے اپنی داڑیاں، جو اس وقت لوگ ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں، یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں دین سکھائے گا. یہ ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، انہیں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اگر اس نے بھی کہا تو اس نے بھی غلط کہا ہے، ہم نے اس کی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی ہے. اگر ہمارے میری عرض سن لیں، سنانے کا اب وقت نہیں ہے. اگر ہمارے اہل سنت میں بھی کوئی حضور کو ایسے کہتا ہے، اہل تشیع میں بھی کوئی کہتا ہے، دیوبند میں بھی کوئی کہتا ہے، اہل حدیث میں بھی کوئی حضور کے لیے ہلکا لفظ استعمال کرتا ہے، ہم اس کے لیے وہی پیرامیٹر رکھیں گے جو ہم نے مرزا جیل میں کے لیے رکھا ہے. یہ بہترین ہو گیا. جی اچھا، اب یہ 2 باتیں ہماری ڈن ہو گئی. اب ہم آتے تیسری بات پہ. ٹھیک ہے. تیسری بات ہماری یہ ہے کہ کیا بریلویوں کی اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا اہل حدیثوں کی بریلویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اچھا جی، آپ نے اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ دیکھ لیا ہوگا اور نیکسٹ پارٹ اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر اپلوڈ ہو جائے گا. باقی اس پارٹ میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی یا کوئی حدیث کا کوئی حوالہ خلاف ہوا ہوگا تو معاف کیجیے گا.
باقی اسی ویڈیو کا پارٹ سیکنڈ آ رہا ہے، اور جس طرح آپ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ علماء کرام سے ان کی رائے لیں اس بارے میں، تو اب ہم علماء کرام کے پاس جا رہے ہیں، اہل تشیع اور اہل حدیث فرقے کی طرف بھی جائیں گے. تو ابھی یہ ویڈیو تھوڑی زیادہ بڑی ہو گئی تھی، تو اس لیے اس کا ایک پارٹ اب آئے گا اور ایک اس کا کل پرسوں تک آ جائے گا. اس کے بعد دوسرے فرقے کے جو مسالک کے لوگ ہیں ان کا بھی اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا لیجیے گا تاکہ آپ کو جو نیکسٹ ویڈیوز آنے والی ہے وہ آپ کو ملتی رہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت، آپ کا میزبان محمد بلال. اللہ حافظ.